بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کالے رنگ کا ناگ تھا جو کہ میری جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اچانک ہی اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ وہ لال ناگ تھا جس نے کالے ناگ کی گردن پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے کالا ناگ تڑپنے لگا تھا۔ اس کو گہرا زخم آیا تھا جو اسے کمزور کر رہا تھا۔ اس لال ناگ نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہی کالے ناگ کے گرد خود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں لڑائی کر رہے ہوں، جبکہ دونوں نے اپنے پھن پھیلائے ہوئے تھے۔ کالا ناگ پھر سے اپنی طاقت کا زور لگاتے ہوئے میری جانب آ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کالے ناگ نے لال ناگ کی گردن کو اپنے منہ میں دبوچ لیا تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ایک چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا، جبکہ میرا سانس پھول گیا تھا۔ یہ ایک خواب تھا جو پچھلے 1 مہینے سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے اس خواب کی سچائی معلوم کرنا چاہی تھی۔ ہمارے محلے کی نکڑ میں ایک فقیر رہتا تھا۔ جیسے ہی اس سے بتایا کہ مجھے ایسے خواب آتے ہیں تو فقیر کہنے لگا کہ واہ لڑکی، تیری قسمت چمکنے والی ہے۔ یہ سن کر تو میں فقیر کو کہنے لگی کہ بابا جی، میری قسمت کیسے چمک سکتی ہے؟ میں ایک بے سہارا کم صورت لڑکی ہوں جس نے آج تک اپنی بدصورتی کے تانے سنے ہیں۔ بھلا میری قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا، قسمت کا کھیل بس اللہ جانتا ہے، کب انسان کی قسمت بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں جلدی سے ہی بابا جی کے پاس سے اٹھی تھی، کیونکہ ان کی باتوں کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر سارا دن بھی ان کے ساتھ رہتی تو بس ان کی باتیں سن کر میں خود کو دلاسا دیتی رہتی اور پھر قسمت بدلنے کا انتظار کرتی، جو کہ ناممکن کام تھا۔ پر بابا جی کی باتوں میں اتنا وزن ہوتا تھا کہ کوئی بھی ان کی باتیں سچ مان لیتا تھا۔ جیسے ہی گھر آئی تو چچی میری کلاس لینے موجود تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ شہزادی صاحبہ، اپنے نام پر اگر ذرہ بھی اترانے لگو تو بس ایک دفعہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیا کرو۔ ان کی بات سن کر میرا کلیجہ کٹ سا جاتا تھا، پر میں بھی جانتی تھی کہ یہ تانے ایسی دھن ہیں جن کے بغیر میری زندگی کی موسیقی ادھوری ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک ہی میری نظر فرش پر گئی تھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی سانپ رینگ رہا ہو۔ یہ احساس میرے لیے کافی جان لیوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی پلک جھپکی تو اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ چچی کو بتانا فضول تھا۔ میرے دماغ نے اس منظر کو جھٹلا دیا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، کیونکہ میں جب بھی جنگل میں جاتی تھی تو میرا پالا ایسے جنگلی جانوروں سے پڑ ہی جاتا تھا۔ اس لیے میں فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی خود کو آئینے میں دیکھا تو لوگوں کے تانے گردش کرنے لگے تھے کہ اپنی شکل دیکھو، تم کتنی کالی ہوتی جا رہی ہو۔ کوئی کہتا کہ شہزادی، کوئی کریم لگا لیا کرو تاکہ تمہارا نام تم پر سوٹ تو کرے۔ چچی کی باتوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو دل کرتا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہی چلی جاؤں، جدھر مجھے ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ پر میں کہاں جاتی؟ اچانک ہی مجھے اپنے ہاتھوں پر پہنی وہ انگوٹھی یاد آنے لگی، تو میری سانولی رنگت والے چہرے پر بھی لالی پھیل گئی تھی۔ میرے ابا لکڑہارے تھے۔ ایک دن اچانک ہی وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے جب انہیں دور سے کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس جگہ پہنچے تو ادھر میری اماں کو کسی سانپ نے ڈسا تھا۔ میری اماں درد سے کراہ رہی تھی۔ ابا نے جلدی سے سانپ کے زہر کو اس جگہ سے نکالا، ورنہ اماں تو شاید دم توڑ دیتی۔ اماں پہلی نظر میں ہی ابا کو پسند آ گئی تھی۔ ابا اماں سے پیار کرتے تھے۔ جیسے ہی شادی ہوئی تو ابا کے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تو نے کیا دیکھ کر نسیمہ سے شادی کی ہے، اس کی شکل دیکھ، قلقلاں کو اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی ویسی ہی بدصورت ہوگی۔ ان کڑوی باتوں پر ابا اپنا منہ بند ہی رکھتے تھے اور اماں کے ساتھ ان کا پیار مزید گہرا ہوتا جاتا تھا۔ اماں کو سانپ سے کافی ڈر لگتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ جب تمہاری پیدائش کا وقت قریب آیا تھا تو کسی نے میری مدد نہیں کی تھی۔ میرا درد سے برا حال تھا۔ تمہارے ابا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تھے۔ مجھے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، پر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی کہ مجھے ہسپتال لے کر جائے۔ میں درد کی وجہ سے خود ہی ہسپتال کے راستے نکل گئی تھی، پر اچانک ہی میرے اندر ہمت ختم ہو گئی تھی۔
اور میں ایک ویران سی جگہ پر گر گئی تھی۔ میری چیخو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس جگہ لیٹ کر چاند کو تک رہی تھی۔ اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ کوئی تو مدد کے لیے بھیج دو، اور شاید اللہ نے میری بات سن لی تھی، پر وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ مجھے تو کسی سانپ کے رینگنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں نے سانپ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سانپ کالے رنگ کا تھا۔ میری جانب بڑھ کر اس نے میرے پیٹ کے گرد خود کو لپیٹ لیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو تم کالی چنی میں لپٹی میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ سانپ کی شکل میں کون سا مسیحا تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اماں جیسے ہی مجھے میری پیدائش کا یہ قصہ سناتی تھی تو میں اس سانپ کی عزت کرنے لگتی تھی۔ مجھے کبھی کبھار ان پر یقین نہیں آتا تھا، پر اماں کہتی تھی کہ جب انسان کے دل پتھر کے ہو جائیں تو اللہ جانور کے اندر غیرت جگا دیتا ہے۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ شہزادی، تم نے کبھی بھی کسی سانپ کو درد نہیں دینا، ورنہ تم بے وفائی کرو گی، کیونکہ یہ سانپ ہی ہے جس کی بدولت تم اس دنیا میں ہو۔ ابا جب بھی جنگل میں جاتے تھے تو پہل تو وہ کسی بھی سانپ کو دیکھ کر اس کو مار ڈالتے تھے، لیکن جب سے میری پیدائش ہوئی تب سے اماں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اماں جب کالی چنی میں لپٹے میرے وجود کو گھر لے گئی تو سب نے یہی کہا کہ نسیمہ، تم نے یہ کیا پیدا کر دیا ہے، اتنی بدصورت بیٹی، نہ شکل نہ صورت۔ ابا کی برداشت جواب دے گئی تھی، اور انہوں نے اماں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے بھائی کے پاس چلے گئے۔ میرے چچا گھر والوں سے الگ ہو گئے تھے، اب ابا بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، پر میری چچی بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ بھی مجھے تانے دینے لگی تھی۔ اماں میری پیدائش کے 4 سال بعد ہی دنیا سے چلی گئی تھی، جبکہ ابا نے میری پرورش کی تھی۔ وہ مجھے اب اپنے ساتھ جنگل لے کر جاتے تھے اور مجھے کسی درخت کی اونچی سی شاخ پر بٹھا دیتے تھے، جبکہ خود وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پر ایک روز ابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، اور وہ بھی اماں کی طرح مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ میں بے سہارا ہو گئی تھی۔ چچا نے میرا ساتھ تو دیا تھا، لیکن چچی کے تانوں کی وجہ سے میں بہت تنگ آ جاتی تھی۔ ایک روز ابا کا کلہاڑا تھام کر میں جنگل کی طرف نکل پڑی، اور اس وقت سے میں بھی ابا کی طرح لکڑیاں کاٹنے لگی تھی تاکہ اپنے پیروں پر کسی حد تک کھڑی ہو سکوں۔ اب میرا یہ روز کا کام تھا، لیکن چچی نے مجھ پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا کہ پتہ نہیں سارا دن کہاں رہتی ہے۔ یہ سوچ کر ایک دن چچا مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا، تم جوان ہو گئی ہو، 16 سال کی ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اسی لیے ہم نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کیا ہے۔ لڑکا بھی بہت اچھا ہے، اور وہ تمہیں بھی ضرور پسند کرے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئی تھی۔ میں خود کو جتنا بھی حوصلہ دیتی تھی، لیکن میری کالی رنگت میرے حوصلے پست کر دیتی تھی۔ چچا تو اپنے روم میں چلے گئے تھے، پر میں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر لڑکے نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا۔ پر اگلا دن میرے لیے ایک خوشی کی خبر لے کر آیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ لڑکے کو میری رنگت سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں کافی خوش ہو گئی تھی، لیکن دوسری ہی جانب چچی حیران تھی۔ انہیں کہاں امید تھی کہ میرا رشتہ ہو جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے سامنے اچھا رشتہ لا کر وہ مجھے اور بھی احساس دلائے گی کہ میری قسمت خراب ہے۔ مجھے اب اس فقیر کی بات پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ اس طرح کچھ وقت کے بعد میری وجاہت کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی۔ وجاہت میری کافی تعریف کرتا تھا، پر اب تو مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن جس دن اس سے ملنے جاتی تھی، اسی رات وہ عجیب سے ناگ میرے خواب میں آتے تھے اور لڑائی کرتے تھے، جیسے وہ کوئی جنگ لڑ رہے ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سچ میں ہو رہا ہو، پر جھٹ سے آنکھ کھولتی تھی اور گہرے سانس لینے لگتی تھی۔ اس خواب کی وجہ سے اب ہر طرف مجھے سانپ کے رینگنے کی آواز سنائی دیتی تھی، پر مجھے اماں کی بات یاد آنے لگتی تھی کہ کبھی بھی ان سانپوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ میں بھی اسی لیے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرتی تھی۔ وجاہت مجھے ہر بار کہتا تھا کہ شہزادی، تم کیا روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے نکل جاتی ہو؟ اب تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جلد ہی تم میری بیوی بننے والی ہو،
اور میں नहीं चाहता कि मेरी बीवी इतना छोटा सा काम करे। हाँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें हर माह का खर्चा दे दिया करूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे साफ बोल दिया था कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो जंगल में इसलिए जाती हूँ क्योंकि वो जंगल मेरे अब्बा की यादों से भरा हुआ है। मेरा बचपन वहां गुजरा है। मैं खुद को उससे दूर नहीं करना चाहती। ये लकड़ियां काटना तो बस एक बहाना है। वजाहत भी खामोश हो गया था। वो हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था, जबकि आज तक सबने मुझे बदसूरत ही कहा था। मैं ना जाने उसे किस जाविये से खूबसूरत लगती थी, लेकिन वजाहत यही कहता था कि शहजादी, तुम्हारे नए नक्श किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकते हैं। तुम्हारी साख्त बहुत पुरकशिश है। उसकी इस तारीफ पर मैं ठटक गई थी, लेकिन अब वो मेरा मंगेतर था, तो शायद इसलिए उसने ऐसी बात की हो। पर मैं नहीं जानती थी कि उसकी ये बात खतरे की एक घंटी थी, जिसे मैंने समझने में देर कर दी थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन मैं जैसे ही सुबह जंगल जाने लगी तो एक दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। मुझे ये दरख्त काफी घना लग रहा था और इधर मैं लकड़ियां बहुत आराम से काट सकती थी। मैं यहाँ काम करने लगी जब अचानक ही मुझे सांप की फुंकार की आवाज आई। यह आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने जल्दी से ही दरख्त के ऊपर देखा। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां एक लंबा मोटा सांप दरख्त की एक शाख से लिपटा हुआ था, जबकि उसने अपना फन फैलाया हुआ था। ये मंजर देखकर मेरी जान हवा हो गई थी। मैंने जैसे ही उस सांप की आंखों में देखा तो मेरी नजरें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई हूं। मेरा कुल्हाड़ा खुद ही जमीन पर गिर गया था। सांप मुझे किसी खास नस्ल का लग रहा था। अचानक ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और उसी जगह पर साकत खड़ी रही। मैं जानना चाहती थी कि ये सांप आखिर क्या करता है, पर वो सांप मेरे करीब आने लगा था। वो मेरे गिर चक्कर लगाने लगा। मैं हैरान थी कि वो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा। वो काले रंग का सांप था और काफी ज्यादा लंबा था। फन फैलाकर वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर मैं हैरान हो रही थी। अचानक ही वो सांप दाएं तरफ निकल गया था और ऐसे गायब हुआ जैसे इस जगह तो कोई चीज ही ना आई हो। मैंने जल्दी से ही कुल्हाड़ा उठाया था और फिर से अपने काम में मगन हो गई थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि ये जानवर मेरे इतने करीब था और उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। बस यही सोच रही थी जब अचानक ही किसी झाड़ी से शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई थी। मुझे पहली दफा इस जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज आई थी। पहले तो मैंने शेर को कभी भी नहीं देखा था। मैंने उसको भी नजरअंदाज किया और फिर से लकड़ियां काटने लगी थी। 3-4 लकड़ियां जैसे ही मैंने काटी तो मैं वापस जाने लगी, लेकिन अचानक ये उस झाड़ी से शेर निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और वो दहाड़ने लगा था। उसकी धाड़ देखकर मैं हैरान हो गई थी। वो मेरी जानिब कदम बढ़ा रहा था। मुझे देखकर अपने सर को जुम्बिश दे रहा था, जैसे वो अभी मेरा शिकार करने वाला हो। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे आज तो मैं उसकी खुराक बनकर रहूंगी। इससे पहले मैं कुछ और सोचती और वो शेर मेरे पास आता जब मैं बेहोश हो गई थी। कोई मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था, जिसकी वजह से मैं होश में आई। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो सामने वो हसीन और खूबसूरत चेहरा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। हसीन चेहरे पर मैं खो सी गई थी। अचानक से उस शहर से निकलकर मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो खुद को जंगल में पाकर मैं एकदम उठ गई थी और पूछने लगी थी कि मैं कहाँ आ गई हूं। मेरा सवाल सुनकर वह जवाब देने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त जंगल में तो हो, पर लेकिन उस शेर से मैंने तुम्हें बचा लिया था। उसकी ये बात सुनकर तो मुझे शेर का ख्याल आया था और मैं इधर उधर नजर दौड़ाने लगी थी। अचानक ही मेरी नजर उस अनजान शख्स पर पड़ी तो ये देखकर मैं हैरान हो गई थी कि उसने एक बहुत लंबा सा चोगा पहना हुआ था जो उसके पांव तक जा रहा था, जबकि उसके हाथ में एक तलवार थी। उसका हुलिया देखकर मैं हैरान हो गई और उससे पूछने लगी कि क्या मैं जान सकती हूं तुम कौन हो। वो मेरी बात सुनकर काफी मुस्कुराने लगा था। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में झांका तो उसकी काली आंखें चमकने लगी थी। वो मेरी जानिब बढ़ने लगा था, इससे पहले कि वो मेरे करीब आता। जब मैं उससे दूर हो गई थी
तो वो मेरी ये हरकत देखकर मुस्कुराने लगा था। कहने लगा था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज इतनी नरम और सुरीली थी कि मैं सच में उसका यकीन करने लगी कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अभी तक मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया था। यही सोचते दोबारा से पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगा कि मैं एक तन्हाई पसंद राजा हूं, इसीलिए सुकून की चंद सांसें लेने के लिए मैं इस जंगल में आ जाता हूं। मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि पहले इस जंगल में मैंने कभी उसे नहीं देखा था और मैं तो रोज ही इस जंगल आती थी। इसीलिए पूछने लगी कि क्या तुम पहली दफा इस जंगल आए हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ, यूं ही समझ लो, मैं जब भी फ्री होता हूँ या मुझे कोई काम होता है, मैं तभी इस जंगल आता हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो इस दुनिया से तंग आ गया हो, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि वो राजा है तो मैं उसकी बात पर हैरान हो गई थी। मैं दोबारा से उसे बगौर देखने लगी थी। वो अपने हुलिये से कहीं का राजा ही लग रहा था। उसने जैसे ही मेरी नजरों को देखा, मैं उसे काफी गौर से देख रही थी, तो कहने लगा कि लगता है अब मुझे चलना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। वो भी चला गया था, जबकि अब मैं दोबारा अपने काम करने में मसरूफ हो गई थी। अचानक मुझे याद आया कि कल वजाहत की सालगिरह है और उसने कहा था कि मुझे उसकी सालगिरह पर जाना है। मेरे पास कोई इतना अच्छा ड्रेस नहीं था जो मैं पहनती, इसलिए मैंने सोचा था कि आज जल्दी से ही काम निपटाकर बाजार चली जाऊंगी। ये सोचकर मैंने जितनी भी लकड़ियां काटी थी वो सारी इकट्ठी की और अपनी साइकिल के पीछे बांधकर वो साइकिल शहर की तरफ ले गई। फिर मैंने जल्दी से ही वो सारी लकड़ियां बेच दी थी। मेरे पास कुछ पैसे आ गए थे। मुमकिन था कि उन पैसों का कोई मुनासिब सा ड्रेस ही आ जाता। ये सोचकर मैं एक बाजार के अंदर चली गई थी। मुझे एक दुकान में से बहुत अच्छा ड्रेस पसंद आया था, लेकिन मैंने जैसे ही उसकी कीमत देखी तो वो 10,000 का ड्रेस था। ये देखकर तो मैंने जल्दी से दुकान से बाहर निकलने की ठान ली थी। मैं सारी दुकानें घूमती रही थी, लेकिन मुझे उस ड्रेस के अलावा कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आया था। अचानक ही मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी कि गुड़िया, बात सुनो। जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी तो पीछे देखा तो ये वही दुकानदार था जिसकी दुकान पे मैंने वो खूबसूरत ड्रेस देखा था। वो दुकानदार कहने लगा, गुड़िया, हमें पता है आपको ये ड्रेस किसी भी सूरत में चाहिए, आपको हम ये 2,000 में दे देंगे। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। भला इतना महंगा ड्रेस, वो भी 2,000 में। वो कुछ कम करता भी तो सिर्फ 2,000 ही कम करता, लेकिन वो तो पूरी कीमत ही 2,000 मांग रहा था। मैंने जल्दी से ही दुकानदार को 2,000 दिया और वो ड्रेस खरीद लिया था। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। मैं जैसे ही घर आई तो उस ड्रेस को चेक करने लगी थी। वो मुझ पर काफी सज रहा था, लेकिन फिर जैसे ही मेरी नजर अपने चेहरे पर पड़ी तो मेरी खुशी एक पल के लिए मिट गई थी। वो ड्रेस मुझ पर सूट तो कर रहा था, लेकिन मेरी रंगत अगर थोड़ी सी भी गोरी होती तो अपने नाम की तरह ही मैं शहजादी लगती। मैं यही सोच रही थी जब अचानक से मेरे बेड के नीचे सांप की फुंकारने की आवाज आई। ये आवाज मुझे दूसरी मर्तबा आ रही थी। मैं हैरान हो गई थी। मैंने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद के इर्द गिर्द खुद को लपेट लिया हो। ये महसूस करते ही मुझे घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सांस बंद हो रहा हो। मैंने जल्दी से ही पानी पिया तो मेरी कैफियत बेहतर हुई थी। मैंने फौरन वो ड्रेस चेंज कर ली थी। मुझे काफी परेशानी हो रही थी कि न जाने मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। कभी भी किसी जंगली जानवर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज ये काम भी हो गया था। वो तो उस राजा का शुक्र था जिसने मुझे बचा लिया था, वरना ना जाने मेरा क्या बनता। मैंने जैसे ही उस राजे का जिक्र किया तो वो दोबारा से उसका वो वजूद मेरे जहन में सवार हो गया था। उसकी खूबसूरती दोबारा से मेरे हवासों पर छा रही थी। दिल ही दिल में ये कहने लगी थी कि इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। मुझे अगले दिन का इंतजार था। मैं वजाहत की सालगिरह के लिए काफी पुरजोश थी। मैंने उसके लिए एक तोहफा भी खरीदा था और मैं जानती थी कि वो तोहफा उसे पसंद आएगा। मेरे कहने पर ही उसने शाम की दावत दोपहर को रखी थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं शाम को नहीं आ सकती। लेकिन अगले दिन जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, वजाहत का फोन आया तो कहने लगा कि शहजादी, मुझे माफ कर देना, पार्टी आज रात को रखती है
کیونکہ میرے کچھ دوست شام مصروف ہوں گے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ پھر تو میں پارٹی میں نہیں آ سکتی، لیکن وجاہت کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں خود لینے آؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر انکار نہ کر سکی۔ اب میں تیار ہونے لگی تھی۔ وجاہت کا کہنا تھا کہ مجھے میرے بال کھلے چھوڑنے ہیں، کیونکہ میں اپنے کھلے بالوں میں کافی خوبصورت لگتی ہوں۔ میں بالکل اسی کے مطابق تیار ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے موجود ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ وہ وجاہت تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا۔ اس نے میری کافی تعریف کی تھی۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے باہر تک لے گیا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ میں کچھ دیر بعد ہی اس کے گھر موجود تھی۔ وہ گھر کافی بڑا تھا، ہمارے علاقے سے بہت دور تھا۔ وجاہت مجھے اندر لے کر گیا تو اس کے کافی دوست اس کی پارٹی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، جس میں بہت سی لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی بہت اپر کلاس کی تھیں۔ میں تو اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ وجاہت کو اپنے ساتھ دیکھ کر میرے اندر بھی حوصلہ پیدا ہونے لگا تھا۔ وجاہت کے دوستوں سے مل رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے کسی کی آنکھیں مجھے مسلسل دیکھ رہی ہوں۔ میں ادھر ادھر دیکھتی کہ پتہ لگاؤں کہ وہ کون شخص ہے، لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہ آتا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اب مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میرا دل کافی کانپ رہا تھا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میں پانی پینے اندر چلی گئی تھی، کیونکہ پارٹی باہر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اندر گئی تو مجھے سانپ کی پھنکارنے کی پھر سے آواز آنے لگی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو سامنے وہی کالا سانپ اپنے پھن پھیلائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ میں نے اپنی پلکوں کو جھپکا کر دیکھا، یہ کیا سچ میں ہے یا پھر میرا وہم ہے؟ پر یہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ وہاں ایک کالا بڑا سانپ سچ میں موجود تھا۔ یہ تو وہی سانپ تھا جو اس دن میں نے جنگل میں دیکھا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی اور اب دھیرے دھیرے چل کر میں اس سانپ کے قریب جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے مزید قریب بڑھتی، جب اچانک سے ہی لائٹ بند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی لائٹ آئی تو میری نظر سامنے گئی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ اب میرا حلق مزید خشک ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی پانی پیا اور خود کو سکون محسوس کروایا۔ اس کے بعد میں واپس باہر چلی گئی تھی۔ وجاہت کو دیکھا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے میں مگن تھا۔ وہ فل انجوائے کر رہا تھا، لیکن میں اکیلے ہی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ مردانہ ہاتھ تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو اس کو دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیسا اتفاق ہو سکتا ہے۔ وہ راجا تھا۔ وہ کافی عجیب سے شاہی لباس میں ملبوس تھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا میں جان سکتا ہوں تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میں کہنے لگی کہ میں وجاہت کی منگیتر ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا تو راجا کا رنگ اڑ گیا تھا، جیسے اس نے کوئی غلط بات سن لی ہو، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا، اللہ تمہیں ہر خوشی دکھائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا، میں وجاہت کا سوتیلا بھائی ہوں۔ اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ وہ میرا اتنا قریبی رشتہ دار تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا، اتنے قریبی رشتہ دار ہو اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں۔ پیچھے سے مجھے وجاہت نے آواز دی، شہزادی۔ اس کی آواز میں بہت غصہ تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ لال چنگھاری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میرے قریب بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ سختی سے دبوچا تھا، جبکہ راجا کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے اس کے سامنے سے مجھے وہاں سے لے گیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ دو بھائی ایک دوسرے کو اتنی نفرت بھری نگاہ سے کیوں دیکھ رہے تھے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وجاہت نے مجھے اپنے ساتھ ادھر بٹھا لیا تھا، لیکن میری نظریں تو بس راجا ہی کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل سائڈ پر کھڑا تھا، جدھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی تو سب لوگ اپنے گھر جانے لگے تھے، پر وجاہت نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں آرام سے گھر چھوڑاؤں گا، تم نے فکر نہیں کرنی، بس میں اپنے دوستوں کو الوداع کہہ لوں۔ میں اس کی بات مان کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میرا دل کافی تیزی سے کانپ رہا تھا۔
مجھے دور دور تک وجاہت کے آنے کا کوئی نام و نشان نہیں لگ رہا تھا۔ سردی بھی کافی تیز تھی۔ میں ہمت کر کے گھر کے اندر چلی گئی اور وہاں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے وجاہت کی تیز چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز اوپر والے کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پر غصہ کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر جھانکا تھا تو وہ ہولناک منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وجاہت اوپر سے تو انسانی شکل کا تھا، لیکن اس کا نچلا دھڑ سانپ کی طرح تھا اور وہ راجا پر حملہ آور تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر تو میری جان ہوا ہو گئی تھی کہ نہ جانے میری منگنی کس انسان کے ساتھ اور کس خاندان میں ہو گئی ہے۔ میں اب باہر کو بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر جاتی، جب پیچھے سے وجاہت نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا تھا، کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم میری بات کیوں نہیں مان رہی ہو؟ میں جلدی سے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، خود ہی چلی جاؤں گی۔ پر وہ کہنے لگا کہ آج رات میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنے سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ اس کی نیت جان کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی کہ وہ اتنی بے باکی سے یہ بات کر رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں نے زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جبکہ مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ ایک ناگ ہے۔ میرے تھپڑ پڑنے پر وجاہت مجھے خونی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جیسے وہ آج تو میری جان ہی لے گا۔ وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا۔ اچانک ہی ایک عجیب سی روشنی کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے میں لگایا اور پھر وہ ایک لال رنگ کے ناگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ آج میری جان نکال کر دم لے گا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نہیں جانتی کہ میں ناگ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پچھلے حصے سے مجھے ایک ہی جھٹکا دیا۔ جب میں دور جا گری تھی، میرے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ یہ چیخ جیسے ہی راجا نے سنی تو وہ بھی باہر آ گیا تھا، لیکن اپنے سوتیلے بھائی کو وہ اس حالت میں دیکھ کر میری جانب لپکا تھا۔ اس نے جلدی سے مجھے اٹھایا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ سوتیلے بھائی کو کہنے لگا کہ تو وہیں رک جا، یہ میری منگیتر ہے اور تو ہمارے بیچ میں مت آ۔ اس پر راجا کے وجود پر کالے نشان پڑنے لگے تھے، وہ میں نے محسوس کیے تھے، پر اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی تو وہ نشان مٹ گئے تھے۔ وجاہت ناگ کے روپ میں ایک ہی پل میں پھن پھیلائے میرے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا، جب اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں زمین پر گر گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں ایک عجیب سے کمرے میں موجود تھی۔ نہ جانے وہ کمرہ کون سا تھا۔ میں آس پاس نظر دوڑانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے ہی اٹھ کر پکارنے لگی کہ کوئی ہے، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں اٹھ کر باہر جانے لگی، جب اچانک ہی دروازہ کھلا اور سامنے سے راجا اندر آیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا اور بس رونے لگی تھی۔ میں اپنی قسمت پر کافی غمگین تھی۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے میری منگنی ہوئی ہے وہ ایک ناگ ہے اور ناگ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ راجا بھی تو اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ یہی سوچ کر میں حیران ہو گئی اور اس سے دور ہونے لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میں اس سے دور ہو رہی ہوں تو گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تمہیں پہلے ہی سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ ناگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں ناگ کا سردار یعنی کہ ناگ راجا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ بھی ایک ناگ ہے۔ میں خوف سے کپ کپانے لگی تھی، لیکن وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس چلا گیا تھا۔ اب میں اس کمرے میں اکیلی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر چھوڑ آئے، لیکن وہ کہنے لگا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، تم اس کمرے میں رہو گی، اگر تو تم گھر چلی گئی تو وجاہت اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اب اس کمرے میں بے سدھ سی بیٹھ گئی تھی۔ ناگ راجا باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ بجا۔ راجا نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس کمرے میں نہیں آنے دینا۔ یہی سوچ کر میں بھی آرام سے بیٹھی رہی، لیکن دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر پوچھ تو لوں کہ کون ہے۔ میں نے آواز لگائی، کون ہے؟
ایک बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैं हूं बेटा, मुझे मदद की सख्त जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत हैरान हुई कि उस वक्त कोई बुढ़िया इस कमरे में कैसे आ सकती है। मुझे जैसे ही राजा का ख्याल आया तो मैं अपनी जगह पर बैठी रही और दरवाजा न खोला जो मुसलसल बज रहा था। उस बुढ़िया की आवाज में काफी इल्तिजा थी। मुझे उस पर तरस आ ही गया। मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने देखा तो एक बुढ़िया लाठी के सहारे खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से ही उसे अंदर आने का कहा तो वो अंदर आ गई थी, लेकिन वो जैसे ही अंदर आई तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरी दुश्मन हो। अचानक ही उसका चेहरा एक शैतानी मुस्कान के साथ खिल उठा था। मैं तो ठटक गई थी कि कहीं मैंने इसको अंदर बुलाकर गलती तो नहीं कर दी, और ऐसा ही हुआ था। अचानक मेरी नजर उस बुढ़िया के हाथों पर गई थी। उसके हाथों का रंग बदल रहा था। उसके हाथ लाल रंग में तब्दील हो रहे थे। ये देखकर तो मैं सटपटा गई थी कि अब क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे धोखा दे रही है और धोखे से अंदर आकर अब मुझे नुकसान पहुंच जाएगा। मैं यही सोच रही थी जब अगले ही लम्हे बुढ़िया के जिस्म में अजीब तरह के निशान पैदा होने लगे। वो निशान भी लाल रंग के थे। अचानक ही उसकी आंखों में चमक पैदा होने लगी। मैं एक झटके से पीछे को हुई थी और कहने लगी थी कि कौन हो तुम, जल्दी बताओ। अगले ही लम्हे वो बुढ़िया वजाहत के रूप में आ गई थी। मैं जान गई थी कि यह वजाहत ही था जो बुढ़िया के रूप में मेरे इस रूम तक आया था। कहने लगा था, तुम क्या समझी कि राजा की मदद से तुम मुझसे बच जाओगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम मेरी मंगेतर हो और हमारे खानदान में यही रिवाज है कि अगर किसी के साथ में मंगनी हो जाए तो इसका यही मतलब है कि वो लड़की अब उसकी है, और इसका यही मतलब है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर तुम सिर्फ मेरी हो तो मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। जैसे ही ये उसकी बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं उसे कहने लगी कि देखो वजाहत, मुझे पहले पता होता कि तुम एक नाग हो तो मैं तुमसे कभी भी मंगनी ना करती। वो तो मेरे चचा और मेरी चची ने तुम्हारे साथ मेरी मंगनी करवा दी थी। मैं भी तुम्हें अपना हमसफर ही मानने लगी थी। तभी मैं सब कुछ भुलाए तुम्हारे साथ एक नई दुनिया में खो जाती थी, और मुझे ऐसा लगता कि तुम मेरी इस दुनिया में अपने प्यार के रंग भर चुके हो। मैं तुम पर यकीन करने लगी थी, लेकिन तुमने मुझ पर गंदी नजर रखकर मेरे सारे भरोसे तोड़ दिए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वजाहत कहका लगाने लगा। अगले ही लम्हे वो एक नाग में तब्दील हो गया था। मुझे काफी खौफ आ रहा था। वो नाग अब फन फैलाए मेरी जानिब बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था मैं दूर जा रही थी, लेकिन अचानक ही अपने पीछे दीवार पाकर मैं जान गई थी कि मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। अचानक ही दूसरी तरफ थोड़ी सी रोशनी हुई थी। उस रोशनी के बाद वहां पर एक और नाग आ गया था। वो नाग काले रंग का था। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। जैसे ही उस लाल नाग ने उसको देखा तो वो अजीब सी आवाजें निकालने लगा था। काला नाग मेरी जानिब बढ़ रहा था। उस लाल नाग ने उसको अपने पिछले हिस्से से मारा तो वो काला नाग एक ही लम्हे में जमीन पर गिर गया था। अगले ही लम्हे उस काले नाग ने हवा में खुद को मुअल्लक करके लाल नाग पर हमला कर दिया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। इससे पहले वो फिर से मेरी तरफ बढ़ता जब अचानक ही वो काला नाग राजा के रूप में मेरे पास आया और जल्दी से मेरा हाथ थामकर मुझे उस कमरे से भगा कर ले गया। हम उस कमरे से काफी दूर निकल आए थे। मेरा सांस बहुत बुरी तरह फूल चुका था। वो मुझे तसल्ली देने लगा कि अब तुम्हारी जान खतरे से बाहर है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी और उससे पूछने लगी थी कि तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरे पूछने पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। याद से 17 साल पहले की बात है। कहने को तो हम सौतेले भाई थे, लेकिन हम दोनों में काफी प्यार था। पर वो नाग बहुत ही शरारती था, लेकिन मैं काफी समझदार था। वो मुझे कहता रहता था कि मुझे भी शरारतें करनी चाहिए और हर इंसान को तंग करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक ही एक रात वो काफी खुश था। मैंने जैसे ही उससे पूछा तो वो कहने लगा कि उसने आज एक औरत को काटा है। ये सुनते ही मैंने उसे समझाना शुरू कर दिया। मुझे बाद में पता चला कि वो औरत जिसको उसने काटा है वो तुम्हारी माँ ही थी। मेरा भाई मुझसे काफी छोटा था। मैं कोशिश करने लगा कि कैसे तुम्हारी माँ से मिलूं और उनसे माफी मांगूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर एक दिन अचानक मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये देखकर ही
میں جیسے ہی جھاڑی سے باہر نکلا تو وہ تمہاری اماں تھی جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کسی کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، پر کوئی بھی آس پاس موجود نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے ان کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی اور میں ان کے قریب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی تمہاری پیدائش ہوئی تو میں نے تمہیں دیکھ کر ٹھان لیا تھا کہ میں ہر مشکل لمحے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگلے ہی لمحے وہاں پر میرا سوتیلا بھائی یعنی کہ وجاہت آ گیا تھا۔ وہ وجاہت کے روپ میں ہی انسانی دنیا میں رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں نے اسی عورت کی مدد کی ہے جس کو اس نے کاٹا تھا تو وہ میرا دشمن بن گیا اور کہنے لگا میں اس لڑکی کو نقصان پہنچا کر رہوں گا، میں اس کے جوان ہونے کا انتظار کروں گا اور پھر اس کا خون پی لوں گا۔ یہ قصہ سنتے ہی میں حیران ہو گئی تھی کہ وجاہت میرا خون پینا چاہتا تھا، لیکن اس کا کیا مقصد تھا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے راجا سے پوچھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا، تو راجا کہنے لگا کہ ہم لوگ ناگ ہیں اور ہماری طاقتیں کچھ عرصے بعد کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی کا خون پینا پڑتا ہے جس سے ہماری طاقت واپس آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں اور اس کا خون پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری طاقت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی انسان کا خون پیئیں تو ہماری یہ طاقت 3 گنا بڑھے گی۔ وجاہت بس اسی کے لالچ میں ہی تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسی وجہ سے تمہارے ساتھ منگنی کر لی تھی، ورنہ وہ تمہاری صورت کی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی توہین کرتا تھا۔ اور یہی ہے کہ میں تو بس اس لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے ہوں تاکہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں اس کا خون پی کر اس کا کام تمام کر دوں۔ میں نے جیسے ہی راجا کی بات سنی تو حیران ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری جان کو خطرہ تھا۔ راجا کہنے لگا کہ تمہاری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، وہ وجاہت کے روپ میں یا کسی بھی انسان کے روپ میں تمہارے پاس آ سکتا ہے اور تمہیں بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ وہ اس بڑھیا کی طرح تمہیں اپنی باتوں میں بھی بہلا پھسلا سکتا ہے اور تمہیں کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ بات بتائی تو میں بھی حیران ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ کہنے لگا تھا کہ اگر تمہیں جان بچانی ہے تو تمہیں وہ گھر چھوڑ کر میرے پاس رہنا پڑے گا۔ تم جیسے ہی میرے پاس رہو گی میں اپنے گھر میں ایسا الارم لگا دوں گا جس کی مدد سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آنے والا شخص وجاہت ہی ہے۔ اس طرح تم اس سے دور رہ سکتی ہو۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے اس سے بچ سکتی تو میں راجا کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا، میں اب اس گھر میں ہی رہتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں باہر والی دنیا میں جاؤں۔ مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا میں باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی مجھے میرے چچا اور چچی کا علم تھا، لیکن مجھے کچھ بھی کھانا ہوتا تھا تو راجا 2 منٹوں میں وہ چیز میرے سامنے لا کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے میری ہر طرح سے مدد کی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی تھی کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے، وہ بے بس ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ تم ایسی ڈیمانڈ نہ کرو جو میں پوری نہیں کر سکتا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وجاہت نے کسی اور لڑکی کو اپنے پیار میں پھنسا کر اس کے ساتھ وہ سب کر کے اپنی طاقت بڑھا لی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب وہ لوگوں کو بہت تنگ کر رہا ہے۔ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، لوگ جان چکے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا سانپ ہے جو کافی زہریلا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی، میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ ایسا سپیرا ہو جو اس کو قید کر لے اور اس طرح کوئی اس سے بچ جائے۔ یہ بات بھی سچ ہو گئی تھی اور ایک سپیرے نے اسے قید کر لیا تھا۔ اسے قید کر کے وہ ایک شیشے کی بوتل میں ڈال چکا تھا، جس کے بعد وہ بوتل اس نے سمندر میں پھینک دی تھی۔ اب سب شکر کرنے لگے تھے کہ یہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن وہیں دوسری طرف راجا بہت اداس ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا، لیکن ایک طریقے سے وہ خوش بھی تھا کیونکہ جو حرکتیں اس نے کی تھیں اس کی یہی سزا تھی۔ میں بھی اب واپس اپنے چچی کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنے عرصے بعد دیکھا تو وہ یہی کہنے لگے تھے کہ تم کہاں سے منہ کالا کرا کے آئی ہو، اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں کافی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تمہاری یہ کہانی من گھڑت ہے، ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں انسان کے روپ میں ناگ رہ رہے ہوں؟ انہیں میری بات پر یقین نہ آیا، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اب کافی اکیلی ہو گئی تھی۔ مجھے اس فقیر کا خیال آیا تھا۔ جیسے ہی اس کا خیال آیا تو میں اس کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ فقیر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو اور کیا تمہیں کوئی کام ہے؟ میں انہیں کہنے لگی کہ بابا جی، اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کی کافی شکر گزار ہوں گی، مجھے کچھ رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے۔ انہوں نے جیسے ہی میری بات سنی تو مجھے خوشی خوشی رہنے کے لیے اجازت دے دی۔ میں اب ان کے گھر کے کمرے میں رہتی تھی۔
अचानक ही आधी रात को मुझे दोबारा से सांप के पुकारने की आवाज आई थी। आवाज सुनते ही मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने जैसे ही सामने देखा तो वो काला सांप था। ये तो नाग राजा था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा था और कैसे आया था, मुझे कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे ही उसे मुखातिब किया तो वो अपने इंसानी रूप में आ गया था। वो मेरे सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और फकीर को तलाश करने लगी, लेकिन बाबा जी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उससे पूछने लगी कि तुमने बाबा जी को किधर किया है? तो मेरी बात सुनकर उसने ये राज मुझे बताया कि वो फकीर के रूप में ही इस जगह रह रहा था और सबकी मदद करता था। मैं काफी हैरान हो गई थी। मैं अब उसके घर आराम से रहने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।